بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں میں جانے کو تیار ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اسی لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ 1 گلاس سرکہ بھی جو پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہوگا۔ اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے 1 پیالہ بھر کے سرکہ نکال لوں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کا ٹکڑا وہی چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو برتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتی ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور برچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا حادثہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ گئی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تک ہار کر مایوس اور نا امید وہ افسردہ واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تک چکی تھی، اسی لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ ڈرم کی ٹونٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ بوری دیکھتی ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران بدیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان جب گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بنا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے کے لیے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بیوقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیاناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔
اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنی کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، کسان کی بیوی نے کہا۔ میں نہ ان کو وہاں سے نکالوں گی نہ ان کو چھوؤں گی، بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک پیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ پیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ پیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اسی لیے تم خود ہی نکال کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ فوراً وہ جگہ کودنے لگا جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو باتیں کھل گئی۔ سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈال لی اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی وہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے میں خریدی ہے۔ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، کیا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی۔ تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی۔ پیری والے نے خود ہی کود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ کسان غصے سے، او بیوقوف عورت، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ کسان، احمق عورت، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ بیوی نے کہا، یہ تو تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا نا، اب یہ تمہاری غلطی ہے۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران بیوی کڑی منہ بسورتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پیری والے گئے تھے۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا رہا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے موڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب وہ اس پہاڑی پر چڑھنے لگی
تو ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکتا ہوا پہاڑی کے نیچے جاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور وہاں پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی، اب یہ لڈو بھی وہی جائے گا جہاں پہلا گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے پہلے والا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا، خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑ کی دوسری طرف کسان ایک گنے درخت کے نیچے بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بسور کر بولی۔ کسان کہاں گئے؟ وہ بولی، ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بیوقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب سا ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر پوچھا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم نے بیرونی دروازے کی کنڈی نہیں لگائی ہوگی۔ نہیں تو میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے میری توجہ ہی نہیں دلائی تھی، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں آتے ہوئے کانی کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً تیزی سے بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر آ گئی ہوں، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقلمند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی کہہ کر بولی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقلمند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئے ہوں۔ آپ خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ تم تو پورا دروازہ ہی اکاڑ کر لائی ہو، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ جو کہ تم لے کر آئی ہو، اب تم ہی اسے اپنے سر پہ اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑے۔ چاروں نچار بیوی نے دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد دیا۔ باداموں والی تیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اس وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ پیری والے تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ پیری والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تکے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں پیری والے رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں اس افتاد سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے سر پر اٹھائے اٹھائے کافی تک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا ہوا پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے اونڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے دونوں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا
آندھی کے بعد اب بارش بھی شروع ہو گئی۔ اگلی ہی لمحے کسان کی بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے۔ وہ پھر شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام کی تیلی بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے دونوں کے سروں پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلے۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر دونوں کے اوپر گرا۔ مر گئے وہ ایک ساتھ چلائے، اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے وہ وہاں سے بھاگ اٹھے اور کہتے جا رہے تھے کہ پہلے آندھی آئی، پھر بارش آئی، پھر اولے برسے، اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا۔ بھاگتے ہوئے وہ دونوں اپنا سارا سامان وہی چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ پیری والوں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل دیے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ نے یہ کہانی انجوائے کی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔